بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل چینل پہ جب سٹارٹ ہوتا ہے یہ پروگرام، فاروق بھائی سے پہلے بڑے اچھے اللہ کے نام دہرائے جاتے، جس میں یا حیو یا قیوم ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یہ اتنے اچھے نام ہیں کہ اس کا ورد بھی کرنا یا حیو یا قیوم سے آپ کی زندگی بڑھتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ تو حی بھی ہے تو قیوم بھی ہے، تو اس سے اگر آپ زندگی کو بڑھانا چاہتے اس کا ورد کرو، یا حیو یا قیوم ہو، یا حیو یا، یہ بڑا پیارا نام ہے۔ اللہ کے ہر نام پیارے، لیکن یہ نام کا جواب نہیں کہ زندگی کو بڑھانا ہے تو یہ پکارتے ہو۔ بیمار کے سر پہ جا کے اگر تم یا حیو یا قیوم ہو کہو کہ تسبیح پڑھو، کیسا بھی بیمار ہے اس کو شفا ہوتی ہے۔ جیسا سورہ الحمد سے اگر 11 مرتبہ سورہ الحمد کسی بیمار کے قریب جا کر آپ یہ پڑھے تو اللہ اس سورہ الحمد کی برکت سے اسے عطا کرتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب آپ دعا مانگے دوسروں کے لیے بھی، روزانہ آپ کو یہ فکر ہونا چاہیے جب افطار پہ آؤ کہ میں دوسروں کے لیے بھی کچھ کروں، میں دوسروں کے لیے بھی جو ہے دعا کروں، دوسروں کے لیے بھی، اس لیے کہ تم چاہتے کہ رمضان میں جتنی لائف کے 1 سال 11 مہینے کے جو آبسٹیکلز ہیں نا وہ اس رمضان میں کلیئر ہو سکتا، رکاوٹ دور۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا کتنی رکاوٹیں ہماری لائف میں۔ ہر انسان سے جب میں بات کرتا ہوں اس وقت کینیڈا میں کہ مولانا اتنے کام ہو رہے، بالکل قریب تک آتے رک جاتے، قریب تک آتے رک جاتے، میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ آپ بالکل پڑھو، لیکن رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کسی اور کی جو رکاوٹ ہے نا بھوک کی، اس کو ختم کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے ساری رکاوٹیں زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے والوں کی بھی رکاوٹیں یاد رکھو۔ آپ یہ یاد رکھو، نیچے جو لوگ ہیں نا، نیچے جو بستی ہے نا، وہ اس وقت زمین پہ جو لوگ ہیں نا اس سے کہیں 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 زیادہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ملینز کی تعداد میں لوگ نیچے ہیں زمین کے اندر، ہمارے رشتے دار، میں صرف اپنے رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں، مومنین کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا۔ لاکھوں ملینز کی تعداد میں، بلینز کی تعداد میں مومنین ہوں گے جو نیچے ہیں، ان کی بھی رکاوٹیں ہیں، ان کے بھی کئی آبسٹیکلز ہیں نیچے کہ ان کے پاس رحمت نہیں آ رہی ہے۔ یہ فکر ہونا کہ میں رحمت اپنے لیے تو مانگ رہا، میں ان تک بھی تو رحمت پہنچاؤں، ان تک بھی تو کچھ ثواب پہنچاؤں۔ اب آپ یہ انصاف سے بولو 30 دن کے بعد پھر آپ اس طرح بیٹھیں گے افطار کے لیے، یا اس طرح فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے دسترخوان پہ؟ نہیں بیٹھیں گے کہ 30 دن کے بعد بھی یہ رحمت کا مہینے کا برکتیں ملیں گی؟ نہیں ملیں گی۔ جو ملنا تھا آپ کو، جو لینا تھا آپ کو لینا تھا رمضان میں، آپ نے نہیں لیا، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، اب آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو فکر یہ کرو کہ نیچے والوں کو ہم کچھ پہنچائیں، نیچے والوں کو۔ آپ بولیں گے کیا نیچے نیچے کی بات کر رہے؟ ارے بابا وہی ہے اصل، آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، نہیں کرو ایکسپٹ۔ کتنے نیچے ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار لاسٹ ایئر رمضان میں تھے، بہترین ہیلتھی تھے، ہیلتھی میں کیا بول رہا ہوں، صحت کے ساتھ تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئندہ رمضان میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، نہ وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آئندہ رمضان میں افطار پہ نہیں رہوں گا، آئندہ رمضان میں اس طرح روزے نہیں رکھوں، نہیں سوچا تھا۔ دن گزر گئے، پورے دن ان کے گزر گئے، اور ایک لمحے میں ملک الموت آیا اور ان کو لے کر چلا۔ اسی لیے آپ کے پاس، ہمارے پاس، میری طرف دیکھو، ہمارے پاس جو حکم ہے فیونل میں جانے کا، میت میں شریک ہونے کا، عورت مرد سب کو ہے کہ میت میں شریک ہو۔ اور انسان ایک عادت ہے سب کو کہ جب ہم سنتے ہیں کوئی نیوز کہ فلاں مومن ہماری بستی میں رہتا تھا وہ چلا گیا، فلاں ہمارا رشتہ دار، تو سارے رشتہ دار پہنچتے، پلیز میری طرف دیکھو، سارے رشتہ دار اس کے گھر میں پہنچتے تو وہ بیٹھا ہوا نہیں رہتا،
जब भी हम जाते थे वो दरवाजा खोल के हमको वेलकम करता था, लेकिन आज एक नीचे लेटा हुआ है, ऊपर एक चादर पड़ी हुई है, ऐसे महसूस हो रहा बस सो रहा। बीवी पुकार रही, बच्चे पुकार रहे, भाई पुकार रहे, माँ बाप आवाज दे रहे, दोस्त अहबाब आवाज दे रहे, कितना खामोश लेटा हुआ है। आप क्या समझ रहे? खामोश लेटा हुआ है, वो आपको देख रहा, आपको देख रहा कि कौन आया है मेरी मैयत पे। अब वो इंसान नहीं रहा। यूपी में कहते हैं मिट्टी, हम कह रहे मैयत। अब नाम लेकर नहीं बोलते, डेड बॉडी बोलते। आप सोचो कितनी इबरत है। ये रमजान में जिंदगी को बढ़ाना चाहते, या हय्यो या खय्यूमो की तस्वीर पढ़ो, जितना पढ़ सकते पढ़ो, या हय्यो या खय्यूमो और या अरहमर राहिमीन। ये दो नाम दे रहा आज अल्लाह की तस्बीह के 99 नेम्स में से। या अरहमर राहिमीन, ये ऐसा नाम है कि रहमी रहम है, उसके उस रहम का नाम है, उसकी वो ब्लेसिंग का नाम है। फिर या हय्यो या खय्यूम, तू हमेशा से है और हमेशा रहे, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। अब आप खुद देखो, गए तो देखा कि एक बॉडी पड़ी हुई, इंसान लेटा हुआ। अच्छा, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा उसमें? मैयत में कोई फर्क नजर आता आपको? कुछ भी नजर नहीं, ऐसे महसूस हो रहा सो रहा, सीधा लेटा हुआ है। कोई पूछे बाबा लेटे हुए ना, उठ जाओ, उठ नहीं सकता। मजबूर मजबूर, हेल्पलेस हेल्पलेस। इतनी ताकत थी उसके पास, इतनी स्ट्रेंथ थी, फिजिक इतनी अच्छी थी, एक ताकतवर इंसान था, लेकिन कैसा लेटा हुआ है चादर ओढ़ के। तुम जाके हिला रहे, तो जवाब ही नहीं देता। ऐसे महसूस होता है कि कभी वो जवाब देता ही नहीं था, कभी वो बोलता ही नहीं था। ऐसे फील होता है कि कभी वो बोलता ही नहीं था, इतना खामोश। कितनी देर लेटेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, सब रो रहे। मैं एक नक्शा खींच रहा आपका कि हमारा हशर क्या होने वाला है अगर रमजान में तुम कुछ नहीं करोगे। कितनी देर लेटेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। इतना बड़ा घर बना लिया था उसने, एक महल था लंदन में, महल था लंदन। इतना पैसे वाला, इतना दौलतमंद, फ्लीट ऑफ कार्स जिसके पास हो, इतने बड़े घर में लेटा हुआ है। दोस्तों प्लीज मेरी तरफ देखो, जब ये घर बना था, उसने जब ये नया घर बनाया था, तो उस वक्त तो कितना खुश था कि ये घर में मैं हमेशा रहूंगा, यही सोच रहा था। आप इंसाफ से बोलिए, जब कोई घर बनाता है तो ये सोचता है कि मैं इसमें इतने साल रहूंगा, उतने साल रहूंगा? हमारे जहन में ये रहता कि मैं हमेशा यही रहूंगा। घर बना के 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर रूह निकल गई। बस रूह का निकलना था। बीवी भी तड़प रही, बच्चे भी तड़प रहे, सब ये खुश थे कि ये घर में अब रहेगा, वो खुद खुश था। आप इंसाफ से बोलो, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, जो भी सुन रहा, जहां पे भी, जब इंतकाल होता है तो क्या किसी की बीवी को आपने सुना ये बोलते हुए कि ये इतने बड़े घर का मालिक है, इसका घर था, इसको इस घर से क्यों लेके जा रहे हैं? कोई बीवी ये बोलती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू से, वो मैं चाहती हूं कि वो यहीं रहे, मैं घर से जाने नहीं दूंगी। इवन योर लविंग वाइफ, मेरे जुमले गौर से सुन, इवन योर लविंग वाइफ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती तुमको अपने घर में रूम निकलने के बाद। लिटरली
اس طرح نہیں بولتی لیکن ایکچولی ذہن میں یہی رہتا ہے, جسٹ ٹیک ہم آؤٹ, لے کے چلے جاؤ اس کو. روئے گی, تڑپے گی, فریاد کرے گی, لیکن پکڑ کے رکھتی نہیں, یہ میرا شوہر ہے, میرا لونگ ہسبینڈ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو گو. پکڑ کے رکھ لیتی نہیں رکھتی, بلکہ بولتی لے کے جاؤ. اتنے بڑے گھر سے. اب یہ معصوم کا جملہ جناب سلمان سے ایک شخص نے کہا تھا, یہ میرے جملے نہیں ہے, اس شخص کے. جناب سلمان محمدی کی روایت, میں روایت نہیں پڑھ رہا پوری, خالی ایک جملہ بتا رہا آپ کہ جب گھر سے لے کے نکلتے ہیں تو میت, آنکھیں تو کھلی ہوئی ہے اس کی, ظاہری طور پہ نہیں لیکن آنکھیں تو وہ دیکھ رہا, وہ اپنے گھر کو ایسا دیکھتا ہے, ایسا دیکھتا ہے, یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا, یہ میرا گھر تھا, اب یہ گھر سے میں جا رہا. دروازے پہ جب باڈی جاتی ہے اس وقت وہ اپنے گھر کو ایسا دیکھتا ہے کہ بیوی بھی رو رہی, بچے بھی رو رہے, پلٹ کے دیکھ کے سوچتا ہے کہ اب یہ آخری مرتبہ میں دیکھ رہا, اب اس کے بعد نہ بیوی کو دیکھ سکوں گا, نہ بچوں کو دیکھ سکوں گا, نہ ماں باپ کو دیکھ سکوں گا, نہ یہ گھر کو دیکھ سکوں گا. آج سے 10 رمضان تک, میں نے شاید پہلی رمضان میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا, آج لندن میں 7 رمضان ہے, 7, 8, 9, 10, یہ 4 دن, یہ 4 دن سورہ کوثر پڑھنے کے. اب کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے, میں یہ نہیں پڑھا کہ یہی سورہ. سورہ کوثر ریلیٹڈ ہے میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ سے. جتنی دفعہ تم پڑھو, 1 دفعہ پڑھو 100 مرتبہ, پلیز غور سے سنو, 1 دفعہ پڑھو یا 100 مرتبہ پڑھو, بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرتے ہیں. پھر 11 رمضان کو مجھے واٹس ایپ کرنا, میرے نمبر تو پوری کمیونٹی کے پاس ہے. 11 رمضان کو واٹس ایپ کرو اینڈ ٹیل می کہ کیا ملا تم کو. واٹس ایپ کر کے یہ مت بولو آئی ڈنٹ گیٹ اینی تھنگ, یہ نہیں بولنا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا, آپ نے بولا مجھے کچھ نہیں ملا. نہیں ملا تو تم نے کوئی غلط کیا ہوگا. سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ, انا اعطیناک الکوثر, پڑھ کے ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو گفٹ کر دو, ہدیہ کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ کیا چیز, کیا رکاوٹ تمہاری تھی جو مل گئی. عشرہ رحمت میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا عشرہ اور جناب ابو طالب کا عشرہ ہے. تو اس عشرے میں سورہ کوثر کی بے انتہا فضیلت, پورا قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. کوئی بھی سورہ پڑھے, کوثر ریلیٹڈ ہے بی بی خدیجہ تھا. اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں ایک جملہ بس, سورہ کوثر نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دل کو سکون پہنچایا, سکون آیا ان کے دل کو. اگر خدیجہ کے دل کو سکون آیا تو تمہارے دل کو سکون نہیں آئے گا؟ سکون چاہیے نا ہر انسان کو, ہر انسان کو سکون چاہیے نا. تو سکون کے لیے بہترین سورہ 10 رمضان تک پڑھتے رہو. میں یہ نہیں بتا کہ 10 کے بعد نہیں پڑھنا, ہم نے ٹیلنگ کی دس, بلکہ پورا رمضان پڑھو, پورا سال پڑھو, پوری زندگی پڑھو. سکون کے لیے اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں. ویسے پورا قرآن تم کو سکون پہنچاتا ہے, ذکر آل محمد سکون پہنچاتا ہے, لیکن کوثر کے لیے کہا, اولاد کے لیے, اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے وہ ٹرائی کر رہے تو سورہ کوثر پڑھو, بہترین اللہ اولاد دیتا. رزق کے لیے بہت اچھا سورہ. رمضان میں یہ سورہ کوثر پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کوئی ہدیہ کر دے اور بی بی اسے قبول کر کے ہاتھوں کو اٹھا دے تو تمہارا تو بیڑا پار ہو گیا. یقین کرو بیڑا پار ہو گیا. خدیجہ کوئی اور نہیں ہے, مادر شہزادی کونین ہے, بس یہ یاد رکھو.